بشيء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثال ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا انہاں دی خرچ کرن دی اس دنیا دی زندگی دے اندر اس طرح مثال ہے کمثل جس طرح کے ریح ہوا چلے فیہا سر اس دے اندر زیادہ ٹھنڈک ہوئے ٹھنڈی ہوا چلے اصابت حرثا اور وہ ٹھنڈی ہوا کھیتی نو آ کے لگے قوم ظلموا ایسی قوم دی کھیتی جنہوں نے ظلم کیتا انفسہم اپنی جاناں تے فاہلکتہ تو اس نے اس کو برباد کر دیتا وما ظلمهم اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے ظلم نہیں کیتا ولیکن انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے آپ تے خود ظلم کر اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے یہ مثال بیان فرمائی انہاں لوگوں دی جڑے ایمان لے کے نہیں آئے مسلمان نہیں کافر اگر اللہ دی رضا واسطے کوئی کام کردا رفاع عامہ دا کام کردا لوگوں دے فائدے دا کام کردا تو کیا اس کام دا اس نو آخرت دے اندر کوئی اجر مل سی بھی صحیح یا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے اس کام دی مثال ٹھنڈی ہوا دے نال دیتی کہ اگر کوئی بندہ اپنی کھیتی تیار کرے کٹن تے آ رہے ہوئے انہوں پتہ ہوئے کہ چند دنوں بعد انہوں تیار ہے اس کو کٹنا اچانک ٹھنڈی ہوا چلے اور ٹھنڈی ہوا اتنی ہوئے کہ اس ٹھنڈک دی وجہ تو اس دی کھیتی یا جو بھی چیز ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے کوئی چیز نہ بچے اس بندے کو کیا مل سی صرف محنت دی گئی اس محنت کر لی پوری حسرت تمنا خواہش اس کے اندر راسی اس کے اندر انہوں کچھ ملے یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح یہ کافر لوگ جڑے نا یہ جتنے مرضی رفاع عامہ دے کام کر لو جتنا مرضی اللہ دے رستے دے خرچ کر لو اصل انہاں مقصد کیا ہے دل دے اندر مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین تو لوگوں کو دور کرنا کہ لوگ آخر یار فلانا بندہ فلانی قوم والے لوگ ہیں تے وہ کافر لیکن وہ بڑا چنگا کام کر رہے ہیں بندے کا دل انہوں نے راغب ہو جائے اللہ رب العالمین فرما دے ان الذین ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ یہ مال اس وقت سے خرچ کر رہے ہیں تاکہ انہوں نے اللہ دے راستے تو روکیا جائے فَسَيُنْفِقُونَهَا اے جڑا خرچ کر رہے ہیں نا انہوں نے خرچ کر لیا اللہ فرمانے ثم تکون علیہم حسرتا ثم یغلبون اے انہاں واسطے سوائے حسرت ندامت دے اور کچھ بھی نہیں آج ایسے لوگ بھی دنیا دے اندر ہیں جڑے اس طرح دے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن انہاں دے کام دا انہاں کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مسلمان نہیں تسی دیکھو جڑے قادیانی نے یہ بڑا کام کر رہے ہیں کوئی بندہ ساڑھے جائے نہ کو جائے خاص کر ربے انہوں نے جڑا اسپتال بنایا اتنے
وہی بڑی خدمت کرتے ہیں اور بڑا علاج کرتے ہیں۔ ایک عام بندہ ویکھن والا ہو کہ یار انہاں تو بڑا کوئی ساڈا خیر خواہ ہے صحیح، اتنا تو ساڈا اپنا ایک مسلمان برا جڑا وہ ساڈا خیال نہیں رکھتا جتنے ایک قادیانی ساڈا خیال رکھتا۔ انہوں کا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان مسلمان رہے، انہوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ جہ کام کر کے مسلمانوں قادیانیاں دے راغب کر کے انہوں قادیانی بنانا، اور اے انہاں لوگوں کی حسرت ندامت ہی رانی کہ جتنا مرضی دنیا دے اندر خرچ کر لین آخرت دے اندر انہوں کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مال کا انسان اجر و ثواب دینا وہ اس مال کا دینا جس بندے نے ایمان دی حالت خرچ کیتا اور دوسرے نمبر تے اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے خرچ کیتا۔ اگر ایمان ہے دل دے اندر، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں مال خرچ کر رہا تاکہ لوگ اپنے بڑا سکی، ریاکاری لوگوں کو دکھلاوا، اللہ فرما دے کہ نہیں، اس کا بھی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت دے دن اس بندے کو لایا ہوا سی جڑا مال خرچ کرتا ہوا، ہاں جی تو مال خرچ کیتا کس واسطے کیتا ہی؟ اے اللہ اس واسطے خرچ کیتا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دے نہیں تو جھوٹ بول، تو اس واسطے مال خرچ کیتا تاکہ لوگ تینوں آکھنے بڑا سخی ہے، یہ بڑا مال خرچ کرن والا۔ فرمایا وہ دنیا کے اندر لوگوں نے تینوں آکھ لیا، آخرت کے اندر تیرے واسطے میرے کو کچھ نہیں، آرڈر ہو جائے گا اس بندے کو پھڑ کے جہنم کے اندر سر۔ اسی طرح اس عالم کی مثال جڑا بڑا قرآن بیان کرتا، تبلیغ بیان کرتا، لیکن دل کے اندر کے لوگ آخر کے بڑا عالم ہے، بڑا مبلغ ہے، بڑا خطیب ہے، قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی لے پوچھ سکتا بسی اللہ اس واسطے تاکہ تو راضی ہے۔ اللہ فرمان کے نہیں تو جھوٹ بول، اس واسطے سارا کام کیتا تاکہ لوگ تینوں بڑا خطیب تے بڑا علامہ تے بڑا فہم آکھن، وہ دنیا کے اندر تیرا حق ادا ہو گیا، تینوں آہ دیتا، لہذا اس میں پھدو جہنم کے اندر سڑ۔ تریا بندہ قاری القرآن جڑا ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا، خوبصورت آواز نال قرآن پڑھا ہے، جدو قرآن پڑھے لوگ اس دے متوجہ ہونے یار کتنا خوبصورت اللہ نے آواز دیتی اور کس اچھے انداز کے نال قرآن پڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی آئے گا اللہ کے دربار میں۔ کس واسطے قرآن پڑھے؟ تیری رضا۔ اللہ فرمان کے جھوٹ بول رہے تو اس واسطے قرآن پڑھیا تاکہ دنیا کے اندر تینوں لوگ آخر بہت بڑا قاری ہے، تو بڑا قاری کوئی نہیں، اور دنیا کے اندر تینوں آخ دیتا گیا اور پھر آڈر ہو گیا اس میں جہنم کے اندر سے۔ یہ تینوں کون بندے نے؟ مومن ایمان والے، لیکن دوسری طرف جڑا کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کے دکھلاوے واسطے، ریاکاری واسطے، اس کے اندر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اللہ کو راضی کرنا نہیں، اس دا انسان مومن کو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر جڑا کافر کام کرے اس کو کیوں فائدہ مل سکتا؟ اتنے تو مسلمان کو فائدہ نہیں مل سکتا، تے جڑا کافر اگر رفاع عامہ دا کام کرے، لوگوں کو مال خرچ کرے، اس کو کیوں فائدہ مل سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بھی کافر دی جڑی کتنا ہی مال مرضی خرچ کر رہے ہیں ایک حسرت ہی دی ہے، اس کو اور کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ لوگوں یاد رکھو وما ظلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کر رہے، یہ آپ اپنی جانت ہوتے ظلم کر رہے ہیں کہ ایمان نہیں لے گیا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے نا کہ جڑا مسلمان ہو جائے اور خالص اللہ کی رضا واسطے مال خرچ کرے، کوئی بھی کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دے۔ اگر وہ دنیا پہلے خرچ کر لیا اس غیر اسلام دی حالت کے اندر مسلمان نہ ہی ہویا، اس کا بھی اور مسلمان ہونے تو بعد جڑا عمل کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں عملوں کا اس کو اجر دے، پہلے دا بھی اور بعد آ۔ اللہ رب العالمین فرمانے ہیں کہ یہ میرا بڑا انصاف ہے، میں لوگوں نال بڑا انصاف کیا، یہ میرے بندے، جس دے بندے ہون کو مالک نہیں چاہتا کہ میرے کے بندے جڑے
یہ جہنم دے ہوئے وہ یہی چاہتا کہ میرے یہ بندے میری جنت دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا نو دار الامتحان امتحان کا گھر بنا. یہ سارا امتحان ہو رہا ہے. اسی اس کے اندر کیویں کوشش کر کے پاس ہونے ہیں. سانو نقصانات دس دیتے گئے, فائدے دس دیتے گئے. اگر اسی کوشش کر کے پاس ہوں گے نتیجہ قیامت دے دن سارے سامنے ہے. اور اگر کوشش کر کے اسی ناکام ہو جاؤں, غلط کوشش کی, چنگی کوشش نہیں کی, فیل ہو گیا اس امتحان کے اندر, تو وہ بھی قیامت کے دن سارے سامنے نتیجہ ہے. اللہ فرمائے اللہ کی ذات جڑی کسی نے ظلم نہیں کرتی, لیکن انسان خود اپنی جان کے ظلم. اس واسطے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرنی چاہیے, یا اللہ جس طرح تو سانو ایمان والی دولت نصیب فرمائی, یا اللہ جدو بھی سانو توفیق دے تھوڑا بالا اپنے رضا واسطے خرچ کرن دی, یا اللہ ساڈے دل کے اندر ریا تے دکھلاوا پیدا نہ کر. یا اللہ صرف اپنی رضا واسطے للہیت اخلاص نال یا اللہ اس نو خرچ کرن دی سانو توفیق عطا فرما. یا اللہ ساڈے اس مال نو جڑا اسی تیرے رستے دے اندر خرچ کرنا, یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول بھی کر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک